سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چونٹی بول لی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہو کہ سب ٹھیک خیریت سے۔ جی آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی۔ آئیے یہ بہترین تقریر سنتے ہیں پیر اجمل صاحب قادری کی۔ ایک سورہ نحل بھی ہم نے پڑھی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں قرآن کریم کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیاں اور حیات بعد الموت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے۔ ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھیں۔ تو ایک چونٹی جو ان چونٹیوں کی سردار تھی، ان چونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی، ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چونٹی جو تھی وہ چونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چونٹی بول لی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے۔ دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر، کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چونٹی کی بات بھی سن لیتے۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی، تو وہ تو 3 میل دور چونٹی کی آواز سن لیتے تھے۔ اس کے کان میں چونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید، کان میں رکھو اس کو، کہو بتا چونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چونٹی کی بات، اور اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی، تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی، خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ اس پر کئی کچھ لکھا ہے، اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی، تو جب آپ گئے تو ایک چونٹی اپنے پار پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے۔ فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا چونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کے لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے، تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ ہی بارش فرمائی ہے۔ آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ۔ تو جو چونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے۔ اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کریں گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے۔ اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا
एक हुदहुद नामी परिंदा भी था, लश्कर का कारकुन था, परिंदा। हुदहुद गायब था तो हजरत सुलेमान कहने लगे किधर गया वो हुदहुद, नजर ना आज आया, सख्त सजा दूंगा, यहां तो कोई अच्छी खबर लाएगा, क्योंकि वो हुदहुद परिंदा जाता था तो खबरें ला के देता था, वरना सजा दूंगा। उतनी देर में हुदहुद भी आ गया। तो ये परिंदे जो कारकुन होते हैं बड़े सियाने होते हैं, कभी बंदा नाराज हो तो सही खबरें ले आते हैं। तो सही खबर लेके आ गया। आते ही आके बैठा तो उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ थे? अर्ज करने लगा हुजूर मैं मुल्क सबा गया था, वहां एक औरत हुक्मरानी करती है, उसका नाम बिल्कीस है, बहुत बड़े तख्त पे बैठती है, 80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है, और शायद 80 मान के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। हजरत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, फरमाया जाकर उसे मेरा खत दे दो कि यहाँ तो कलमा पढ़ के हमारी फर्मा बरदार बन जाए, वरना तैयार हो जाए, जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करेंगे। वो जब लेके गए ना खत, ये हुदूद गया तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हजरत सुलेमान, कुरान कहता है हजरत सुलेमान ने कहा था खत फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना। वो क्या कहता, बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना, हाँ जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो यहाँ तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे, साइड पे होके सुनने लगे। तो मलका बिल्कीस कहने लगी अब क्या करना है, ये खत आया है। तो वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। वो कहने लगी नहीं तेजी ना दिखाओ, कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयाँ होती हैं तो शहर तबाह